صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بے شک قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو میرے بھائی و دوستو، قبر کو جنت کا باغ بنانے میں اور جہنم بنانے میں صرف انسان کو اعمال کو دخل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں ساتھ نہیں جائے گی۔ قبر کے اندر صرف اعمال کام آئیں گے، اعمال کے علاوہ قبر کے اندر کوئی چیز کام نہیں آئے گی میرے بھائی و دوستو۔ اس لیے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، ہم عبادات پر توجہ دیں۔ اس لیے جب ہم کسی مردے کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، دوست بھی ساتھ جاتے ہیں، اعزاء اقربا بھی ساتھ، مال بھی ساتھ جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر تو یہ رواج تھا کہ مال مویشی بھی جب دفنا لیتے تو مال مویشی بھی واپس، اعزاء اقربا بھی واپس، دوست بھی واپس، مال بھی واپس، سب کچھ واپس، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ قبر کے اندر صرف اعمال کام آئیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہی قبر کا گڑھا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ جیسا کہ منقول ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو کہا، اے قبر تجھ کو خبر ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ وہ جنازہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ قبر سے آواز آئی، سمجھانا مقصود تھا، اے ابو ذر یہ قبر کا گڑھا حسب و نسب کی جگہ نہیں، یہ اعمال صالح کی جگہ ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہی قبر کا گڑھا باغ جنت بن جائے گا۔ سمجھانا مقصود تھا، اللہ نے قبر کو طاقت دی۔ قبر نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قبر نے کہا میرے پیٹ کے اندر نبی کی بیٹی آئے، صحابہ کی بیٹی آئے، تابی کی بیٹی آئے، تبا تابی کی بیٹی آئے، ولی کی بیٹی آئے، مفسر محدث کی بیٹی آئے، پیروں کی بیٹی آئے، کسی کی بھی بیٹی آئے، کوئی بھی قبر کے اندر آئے، اگر اعمال اچھے ہوں گے باغ جنت بن جاؤں گی اور فراخ بن جاؤں گی۔ قبر حسب نسب کی جگہ نہیں ہے۔ اگر انسان اعمال دنیا سے اچھے کر کے ساتھ لے گیا تو اب یہ قبر کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، جنت کے لباس پہنا دیے جائیں گے، جنت کے غالیچے بچھا دیے جائیں گے، جنت کی ہوائیں چلا دی جائیں گی۔ باخلاف بندہ فاسق اور فاجر ہے تو جہنم کے تختے بچھا دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علامہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کو باغ جنت بنانا چاہتے ہو 4 اعمال کرو۔ نمبر 1 نماز کی پابندی۔ نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، نماز بے حیائی، فحاشی، گندے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز ساری عبادات کی جان ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا اللہ اس کے رزق میں، مال جان میں، آل اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا عمل، قبر کو باغ جنت بنانا چاہتے ہو پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ نمبر 2 صدقہ دافع البلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصدقۃ لتطفئ غضب ربی وتدفع میتۃ السوء، جو بندہ صدقہ خیرات دیتا ہے، یتیموں مسکینوں کی، حاجت مندوں کی اور متوسط طبقے کی خدمت کرتا ہے، اللہ آنے والے غضب کو، آنے والی مصیبت کو، بیماری کو روک دیتے ہیں۔ اور جو بندہ صدقہ خیرات دیتا ہے مرتے ہوئے سے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تیسری بات، صبح شام
ذکر کریں، درود پاک کی تسبیحات، استغفار کی تسبیحات، تیسرے کلمے کی تسبیحات، اللہ اللہ اللہ، اسم اعظم کا ذکر کریں 1000 مرتبہ، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قبر باغ جنت بن جائے گی۔ اور نمبر 4، کثرت سے صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ 4 عمل ہیں، کرنے آپ نے ہیں، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ 4 اعمال سے قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، چغل خوری سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں کہ انسان قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، بے شک قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔